کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا ہے۔ ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ لیا کہ آؤ علی کی خبر لے کے آتے ہیں۔ آج کافی دنوں سے وہ علیل ہیں، مسجد بھی نہیں آ سکتے، تو ان کی عیادت کر کے آ جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر اور اپنے داماد کے گھر پہنچے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کے اٹھے کہ میرے گھر کون مہمان آیا ہے۔ اب آپ کی تھوڑی تھوڑی مجھے مسکراہٹ کی ضرورت ہوگی اگلے جمعوں پر۔ میرے گھر کون مہمان آیا ہے؟ میرے گھر تو وہ مہمان آیا ہے جو عرش بری پر رب کا مہمان بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب آئے ہیں، سرکار دو عالم آئے ہیں، فخر کون و مکان آئے ہیں، سرور کونین آئے ہیں، امام الانبیاء آئے ہیں۔ وہ اتنے حسن و جمال والا پیغمبر، وہ اتنے کمال والا پیغمبر کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند ہے آسمان دنیا پر، اور مسجد نبوی کا صحن ہے، اور خوبصورت ایک یمنی چادر سرخ داڑھی والی اوڑھ کے میرے محبوب لیٹے ہیں۔ میں اپنے محبوب کے رخساروں کو دیکھ رہا ہوں، 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا روایت کرندہ ہے ابن مرارہ، روایت کرندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو بیکان دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم سی دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ وہ حسن والے پیغمبر، وہ جمال والے پیغمبر، وہ میرے محبوب جو میں اور آپ پسینے سے شرابور ہو جائیں، گن آئے لوگ دور بھاگیں، لیکن میرے محبوب کو جب پسینہ آئے لوگ شیشیاں لے کے اکٹھا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ انگلی اٹھائیں، لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں، میرے محبوب کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا، وہ کمال عطا کیا، میرے محبوب انگلی اٹھائیں، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کون مہمان آیا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، گھر میں فوراً پردے کے پیچھے اپنے حرم میں حجرے میں داخل ہوئے۔ اما فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، او میری زوجہ محترمہ، گھر میں کچھ ہے؟ میرے مہمان آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی نور نظر نے فرمایا گھر میں کہیں سے ہدیے کے طور پر شہد آیا ہے، ماکھی آیا ہے، یہ ایک پلیٹ میں پڑا ہوا ہے، یہ آپ کو دیتی ہوں، یہ انہیں دیجئے تاکہ وہ نوش کر لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجرہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شہد لا کے رکھا گیا۔ شہد بڑی خوبصورت سفید پلیٹ میں شہد رکھا ہوا ہے، کہیں سے اڑ کے چھوٹا سا بال اس شہد میں آ کے پڑ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس بال کو نکالنے سے پہلے چلو اس پہ تھوڑی سی خوشطبی کر لیتے ہیں، چلو اس پہ تھوڑی سی کیا کر لیتے ہیں، خوشطبی۔ میری اور آپ کی گپ شپ ہوتی ہے نا، اور ایک رسول اللہ اور اس کے یاروں کی گپ شپ ہوتی ہے، اور ان کی کیسی گپ شپ اور کیسی خوشطبی ہوتی ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 3 باتوں کو یاد رکھیے گا۔ جس پلیٹ کو لا کے رکھا گیا وہ پلیٹ چمکدار شفاف آئینے کی طرح، جو شہد رکھا گیا وہ بڑا خوبصورت، اور اس میں ایک چھوٹا سا کہیں سے کیا آ کے پڑ گیا بات۔ یہ 3 باتیں آپ یاد رکھیے گا، اسی پہ میں پوری روایت آپ کو سناؤں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، خلفائے ثلاثہ سے، چلو اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ ہمیں کوئی حکم دیتے نا تو ہم سب کی نظریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مرکوز ہو جاتی تھی۔ صحابہ بھی رسول اللہ کے بعد اپنا امام ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مانتے تھے، سب کی نظریں ان پہ آ کے جم جاتی تھی کہ یہاں پر سب سے پہلے تو رائے کا حقدار امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام دیا اللہ نے؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے قیامت میں محشر جب برپا ہوگا، نفسا نفسی کا سما ہوگا، سارے انبیاء اور ساری انسانیت رسول اللہ کے قدموں میں آئے گی۔ اللہ کے محبوب اللہ سے التجا کیجئے نا، ہم سے معاشر کی گرمی برداشت نہیں ہو پا رہی، اللہ کے محبوب التجا کریں گے اور رب العالمین کے دربار میں اللہ رب العزت حکم دیں گے میرے محبوب کس سے شروع کروں؟ حدیث میں آتا ہے میرے محبوب نے فرمایا میں ابو بکر کا ہاتھ تھام کے رب کے سامنے کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ کتنا پیارا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ رب العزت بروز محشر جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، جب میں ابو بکر کو رب العالمین کے سامنے کروں گا اللہ کا جلال جو ہے وہ جمال اور پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، فرمایا اللہ کے محبوب میں تبصرہ کرتا ہوں، الایمان انور من الطشت،
اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے وہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے وہ اس پلیٹ سے بھی کیا ہے؟ زیادہ چمکدار ہے. اور جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے، اس ایمان میں جتنی لذت ہے وہ اس شہد میں بھی نہیں، اس شہد سے زیادہ اس ایمان کی لذت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. ہم نے تو ایمان کی لذت محسوس ہی نہیں کی نا، ہمارا تو ایمان پہ لگا کچھ نہیں نا. حالانکہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے. ایمان والا کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس کو مسجد میں کثرت سے آتے جاتے دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. سبحان اللہ. ہم تو صرف جمعے کو کوشش کرتے ہیں نا. نیت کرو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کی، اس بابرکت رات سے یہ بھی نیت کرو کہ ہم 5 نمازیں انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایمان اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے. اور اس ایمان کو جو آدمی پا لیتا ہے اسے شہد میں وہ مزہ نہیں آتا جتنا ایمان میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. اسی ایمان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا نا، جب معاشرے میں لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، صاحب ایمان جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو جہنم کی آگ وہ پکار اٹھے گی، کہے گی اے مومن، اے ایمان والے، تو جلدی میرے اوپر سے گزر جا پل صراط سے، تیرے ایمان کی جلانے میں مجھ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. سبحان اللہ. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. تو گویا یہ یوں ہوا کہ میں آپ ایمان کے طلبگار ہیں اور بے ایمانی سے پناہ چاہتے ہیں اور جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتے ہیں. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. فرمایا یہ ایمان جو پا لیتا ہے اسے شہد سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. اور پھر فرمایا اس ایمان کو بچا کے رب کے پاس لے جانا اس بات سے بھی زیادہ بڑی کام ہے جو اس شہد میں پڑا ہوا ہے. یہ ایمان بچا کے رب کے پاس لے جانا آسان نہیں ہے میرے عزیز. اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے. پہلے تو مرنا ہی آسان نہیں، چاہے جائے ایمان کی موت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دے دی. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. فرمایا اللہ کے محبوب، فرمایا اجازت ہے عمر، آپ بتلائیے آپ کیا کہتے ہیں. اللہ کے محبوب میں تو اس پہ یہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی اللہ رب العزت نے انعامات اور نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہیں. آپ بالکل ایسے سست تھکے ہارے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ نا. نہیں، میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا. آپ کے بات دل تک پہنچے تو آپ کی سبحان اللہ مجھ تک پہنچے، میں سمجھوں آپ جا کے سمجھیں. میں آپ کا زیادہ آپ کی بوجھ نہیں بنوں گا، تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رائے دی؟ فرمایا اللہ کے محبوب جتنی بھی اللہ رب العزت نے نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ ساری نعمتوں کی جو خوبصورتی، یہ کرسی، یہ مال و دولت، یہ بادشاہت، یہ ساری نعمتیں اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہیں. سبحان اللہ. اور اس کرسی پہ جو بیٹھ جاتا ہے نا، جو وزیر مشیر بن جاتا ہے عہدے پر، اسے اس کرسی پہ اتنا مزہ آتا ہے جتنا شہد میں بھی اسے مزہ نہیں آتا جو شہد سامنے پڑا ہوئے. لیکن فرمایا اللہ کے محبوب چونکہ خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ آنا تھا نا، پہلے سے علم میں تھا کہ آگے بھارے خلافت آئے گا کندھوں پہ. فرمایا اللہ کے محبوب جب یہ خلافت اور جب یہ کرسی مل جاتی ہے، اس پر بیٹھ کر عدل کرنا وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک کام ہے. ظلم سے بچنا اور عدل کرنا. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب اجازت ہو. فرمایا عثمان اجازت ہے. تو آپ علیہ السلام کے خوبصورت داماد نے پھر اپنی تضمین اور اپنا جو ہے وہ نظریہ پیش کیا. فرمایا اللہ کے محبوب اللہ رب العزت کا قرآن اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے. جس کی جس چیز سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے نا، اس کی زبان پر اس کے تخیل میں وہی ہوتا ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں کہ جو عاشق قرآن تھے، قرآن کی ہر وقت تلاوت کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے انعام کیا دیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو انعام کیا دیا؟ فرمایا عثمان اگر آپ کو قرآن سے اتنا عشق ہے، سنیے جب حضرت عثمان ذی النورین دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے، نیزہ لگا، منافقین نے آپ کو نیزہ مارا، سینے سے خون کی دھار نکلی، وہ خون کی دھار قرآن میں محفوظ ہو گئی. سیدنا عثمان ذی النورین قرآن کی آغوش میں گرے، جان اللہ کے حضور پیش کی. قرآن کو عثمان کو قرآن نے سینے سے لگا کر یاری پکی کر لی. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب قرآن اس پلیٹ سے زیادہ چمکدار ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے نا، اسے شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے. امام اعظم رحمہ اللہ، امام عاصم کوفی رحمہ اللہ
قرآن پڑھا رہے ہیں سال ہر سال، 30 سال گزر گئے، ایک شاگرد ایک دن پیچھے لگ گیا امام صاحب کے، حضرت نہیں چھوڑوں گا، عرصہ ہو گیا آپ کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سن رہا ہوں، آپ سے سیکھ رہا ہوں، عجیب خوشبو آپ سے آتی ہے، جب بھی آپ کے قریب بیٹھتا ہوں آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ امام اعظم نے پہلے پہل تو پسو پیش کی، جان نہ چھوٹی، پھر اس اپنے شاگرد کو بتلایا، بیٹا تجھے راز بتاؤں، راز یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن والوں سے میرے عزیز محبت کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، ان دو جملوں میں سمجھیے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں ایک دن دوپہر کے وقت کے لولا کر رہا تھا، قرآن پڑھا کے تھکا ہارا گھر پہنچا تھا، جب لیٹ گیا رسول اللہ کی خواب میں زیادت ہو گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعظم لاؤ نا، جن لبوں سے تم رب کا قرآن پڑھاتے ہو میں ان لبوں کا بوسہ لے لوں۔ جب سے رسول اللہ نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا وہ دن یہ دن میرے منہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین اپنا کیا تضمین پیش کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب یہ شہد جو پلیٹ میں رکھا ہوا ہے اس میں اتنا مزہ نہیں جتنا قرآن کی تلاوت میں مزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پر عمل کرنا، اس تلاوت کو بھی بچا کے لے جانا اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ جوش میں آ گئے، محبت اور فرط محبت میں جذبات میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے محبوب آپ کے تینوں یاروں نے، آپ کے تینوں ساتھیوں نے ایک تضمین پیش کی ہے، اجازت ہو تو آپ کا داماد علی بھی کچھ کہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی کیوں نہیں، تم بھی کہو نا۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب میرے یہ جو مہمان آئے ہیں یہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی تضمین پیش کی ہے وہ ان کی باتوں سے مجھے جتنا سرور ملا، شہد میں اتنا مزہ نہیں جتنا مہمان کی بات میں مزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مہمان کو پوری طرح سے خوش کرنا یہ اس بات سے بھی زیادہ باریک ہے۔ مہمان خوش کہاں ہوتے ہیں پوری طرح، جتنا کچھ کہلائیں پھر بھی بات کہہ کے ہی چلے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کمی ہے، اس لیے مہمان کو خوش کرنا یہ بات سے بھی زیادہ کیا ہے، باریک ہے۔ سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے جب تضمین پیش کی، حرم میں پردے کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر وہ بھی پردے میں سن رہی تھی، اندر سے اجازت طلب کی۔ اللہ کے محبوب کافی دیر سے آپ کی گفت و شنید، آپ کے ساتھیوں کی گفت و شنید سن رہی ہوں، جی چاہتا ہے، دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہے میں بھی 3 باتیں کہہ دوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹی کیوں نہیں تم ہی کہہ دینا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو تضمین پیش کی میں اپنی مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں ان کو بھی ان کے خوبصورت جملے دے کے جا رہا ہوں، اگر نہ پہنچے ان تک بات تم نیت کرو تم وہاں پہنچاؤ گے اپنے حرم میں، اپنے بیوی بچوں تک، اپنی بیٹیوں تک، اپنی اماں جان تک یہ بات پہنچاؤ گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار نے کیا خوبصورت تضمین پیش کی۔ فرمایا اللہ کے محبوب یہ جس چمکدار پلیٹ کی بات ہو رہی تھی، جو حیا ہے نا حیا وہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ سبحان اللہ۔ حیا کرنا اس پلیٹ سے بھی زیادہ کیا ہے، چمکدار ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے یہ انعام دیا نا، فرمایا میدان محشر قائم ہوگا۔ تفسیر عزیزی میں حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخر الانبیاء تک، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک، اور امام الانبیاء سے لے کر آپ کی قیامت تک آنے والی امت تک سارے لوگ معاشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ رب العزت اعلان کریں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب پل صراط سے جا رہی ہوگی اللہ اعلان فرمائیں گے او کائنات انسانی کے سارے انسانوں سنو، فرشتے سے ندا لگوائیں گے سارے نظریں جھکا لو، میرے محبوب کی نور نظر جنت کو جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب مجھے حیا پسند ہے، اتنی پسند ہے جو اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے، اور جو عورت حیا کرنے والی ہونا، جو عورت حیا اختیار کر لے اسے حیا اور پردے میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا اس شہد میں بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو نصیب فرما دے، اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو نصیب فرما دے۔ یہ پردہ اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت نے ساری عبادات کو ختم کیا ہے، کچھ عبادات آپ علماء سے سنتے ہیں بچی ہیں، ان میں یہ پردہ بھی ہے، اس پردے کو اللہ نے قیامت میں بھی باقی رکھا ہے۔ جنتیوں کو اللہ ساری نعمتیں دیں گے لیکن بے پردگی جنت میں بھی نہیں ہوگی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ پردے کو قائم رکھیں گے۔ سبحان۔ فرمایا میرے محبوب جو حیا کرنے والی ہو نا اسے شہد میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا
حیا کرنے میں آئے گا، اور اللہ کے محبوب اس طرح اپنے چہرے کو غیر محرم سے بچا کے چلنا، اپنے ایمان کو حیا کے ساتھ رب کے پاس پہنچانا اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا میری نور نظر اور میری لخت جگر، بہت خوبصورت کہا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ اللہ کے محبوب آپ کی یہ ساری تخیل، آپ کی تضمین آپ کے یاروں کی سن رہا تھا۔ اللہ رب العزت سے اجازت دے کے حاضر ہوا ہوں، بڑی خوبصورت مجلس ہے، اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہوں۔ فرمایا جبریل کیوں نہیں، کہو نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے محبوب، اللہ نے جو آپ کو اسلام دیا ہے وہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے، سبحان اللہ، اور اس اسلام پر عمل کرنے میں وہ مزہ ہے جو شہد میں بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین۔ ہم نے تو اسلام کو صرف پڑھا ہے، ہم نے تو صرف اسلام پہ تنقید کی ہے، اسلام والوں پہ تنقید کی ہے، اور اسلام کو اپنا کو تو دیکھو اس میں کتنا مزہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس اسلام پر استقامت اختیار کرنا اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جبریل تو نے بھی، میرے یاروں نے بھی، سب نے اپنی اپنی تضمین پیش کر دی۔ اب تمہارا آقا، تمہارا نبی، امام الانبیاء تمہیں بھی اپنی ایک خوبصورت تضمین دیتا ہے، سنو اللہ رب العزت کی محبت اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ اللہ کی محبت اس پلیٹ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ اسی کا تبصرہ ہو رہا تھا، خوشتبی ہو رہی تھی، یہ رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محفل نصیب فرما، اللہ ایسی خوشتبی نصیب فرما دے، اللہ گالم گلوچ اور غیبت سے پاک محفل نصیب فرما دے۔ ہماری محفلیں تو گالیوں سے پاک ہی نہیں ہوتی نہیں، 10 لایانی، 10 غیبت، 10 گالم گلوچ، 2 باتیں سیدھی، یہ ہماری محفل ہے، اس پہ خطرہ، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ ایسی محفل اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ فرمایا الحب للہ انور من الطشت، میرے محبوب نے فرمایا اللہ کی محبت اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ اور سنو، جس نے سینے میں رب کی محبت کو بسا لیا پھر اسے شہد میں وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ کی محبت میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، آمین۔ اس محبت پر مستقیم رہنا، استقامت سے رہنا، وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ کیسی محبت ہو، یہ تاک راتیں ہیں، اخیر راتیں ہیں، ختم ہونے کو رمضان، ایسی محبت ہو اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، تہجد کا آخری پہر ہو، رب کے حضور رو کے ہم رب سے یوں مانگ رہے ہوں کہ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں بس ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روح داد زندگی، راتوں میں جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ سبحان اللہ، اللہ اپنی محبت میں جاگنا نصیب فرما دے۔ اللہ لڈ اور تاج سے نجات عطا فرما، آمین، اللہ یاروں کی خوشگپی اور غیبت سے نجات عطا فرما، آمین۔ رمضان میں خاص طور پر کتنی قیمتی راتیں اور کن چیزوں میں ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری رات رب کو منانے میں گزرے میرے عزیزو، یہ غنیمت ہے، یہ موقع۔ فرمایا اللہ کی محبت کو دل میں بساؤ۔ ساری زندگی رسول اللہ نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو سنایا، کتنا سنایا، پتھر کھا کے سنایا، کتنا سنایا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اتنی اذیتیں دی، فرمایا او میرے صحابہ، جتنا مجھے اللہ کی محبت میں اذیتیں دی گئی کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا، پھر بھی اپنے مشن سے، پھر بھی اپنے کار سے، پھر بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور لوگوں کو صبح شام رب کی طرف بلاتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ